میرے دوستوں بزرگ عزیزو، دنیا کی بے رغبتی پیدا کی گئی تھی آخرت کے یقین. جب آخرت کو بولا جانا نہ ہوگا تو دنیا کی رغبت دلوں میں پیدا ہو کر رہے. جتنا آخرت کو بولا گیا ہے وہ دنیا کی بے رغبتی کے لیے بولا گیا ہے. آخرت کے تذکرے کرو تاکہ دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو. اگر تذکرے دنیا کے ہوں گے تو دنیا کی رغبت دلوں میں بڑھتی رہے گی، اور اگر تذکرے آخرت کے ہیں تو دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی. صحابہ کرام کے آخرت پر یقین کا اثر تھا دنیا سے بے رغبتی کا ہونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک سے باہر جماعتیں بھیجنی چاہیے تو سمجھتے تھے کہ 3 دن تک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے دلوں میں باہر کے ملکوں کی چیزوں کی نفرت ہی پیدا فرماتے رہے. یہاں تک کہ صحابہ اپنے استعمال کا راشن اور اپنے ساتھ آٹا مدینے سے لے کے جاتے تاکہ اس ملک کا کوئی سامان استعمال نہ. علی رضی اللہ عنہ عراق تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ سے ہی ستو اپنے ساتھ رکھے. اہل دنیا کے سامانوں کے استعمال سے بھی ان کی دنیا کی محبت کا اثر ہمارے دلوں پر پڑے گا. کسی نے پوچھا حضرت سے کیا بلکہ ایک ساتھی کو دیکھا حضرت نے اچھا کرتا پہنے ہوئے تو فرمایا حضرت نے یہ کرتا کہاں سے آیا؟ تربیت کا ایسا نظام تھا کہ عملے کی ہر چیز پر نظر رکھی جائے. عملہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی کی اصلاح نہ کرے، اسی نظر رکھتے. ایک ساتھی کا بدن تلسم پر حضرت نے اچھا کرتا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں نے خریدا ہے. حضرت نے فرمایا کہ مستعمل خریدا یا نیا خریدا؟ مستعمل خریدا یا نیا خریدا؟ اس نے کہا نہیں جی نیا تو بہت مہنگا ہوتا ہے، میں نے مستعمل خریدا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دو کیونکہ اس کرتے میں جو گناہ کیے گئے ہیں اس کے اثرات تمہاری عبادات پر پڑیں گے. اتنی باریکی دیکھی جاتی ہے. مستعمل خریدا ہے، اس کے استعمال کرنے والے نے اس کپڑے میں جو بھی گناہ کیا ہوگا گناہ کے اثرات تمہاری عبادات میں پڑیں گے. اس نے فوراً واپس کر دیا دکاندار کو جہاں سے خریدا تھا. کہ مجھے نہیں اس نے کہا اس کی قیمت میں نہیں ہے کہ چاہے اس کی قیمت آدھی لے لیں گے. اس واپس نہیں. ایک سال حضرت کے پاس لے کر آئے ایک قالی. حضرت نے فرمایا بھائی ہم تو بورڈ پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہمیں قالی نہیں چاہیے. کہا نہیں حضرت نے 30 منٹ سے لایا تھا کہ جماعتیں آئیں گی ٹھہریں گی سردیوں میں تو آپ مسجدیں مثال میں. حضرت نے فرمایا اگر تو مسجد کے لیے لائے ہو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں نیا خریدا یا پرانا؟ کیا نہیں حضرت نیا قالین تو بہت قیمتی ہوتے ہیں اور یہ تو بہت قیمتی قالین ہے، لیکن کسی مالدار کا سامان بک رہا تھا جامع مسجد پر نیلام ہو رہا تھا تو میں خرید لایا مرکز کے لیے. اس کو یہاں سے ابھی واپس لے جاؤ. اس پر جو بھی گناہ کیا گیا ہے کوٹھیوں اور بنگلوں میں ان سارے گناہوں کا اثر ہمارے عملے پر پڑے گا. اتنی نظر رکھی جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بدن پر میں نے کپڑا کرتا دیکھا اچھا کرتا، بلکہ نہیں ضرورت نہیں اپنے غلام کے بدن فوراً خیال ہوا کہ اتنا عمدہ کپڑا میرے خادم کو جس نے بھی دیا ہوگا وہ یہ سوچ کر دیا ہوگا کہ بھئی خادم کو دو تاکہ اس کے ذریعے سے اندر جانے کا راستہ بنے. پوچھا اپنے غلام سے کہ یہ کرتا تمہیں کس نے دیا؟ نے کہا جی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ نے دیا ہے. فرمایا اگر عبداللہ نے دیا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں استعمال کر. میرے بیٹے نے دیا ہے تو کوئی حرج نہیں پھر استعمال. کسی اور نے دیا ہوتا تو پھر نہیں کہتا کہ بغیر حضرت کیوں دیا. اتنی نظر رہتی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح سے دنیا کی بے رغبتی پیدا کی جاتی تھی. فرماتے ہیں سالم بن عبداللہ کہ میری شادی تھی، میرے باپ نے میری شادی کی اور ولیمے کی دعوت کی اور لوگوں کو مدعو کیا. اس میں تو جن کو بلایا تھا دعوت میں اس میں ابو ایوب انصاری بھی تھے اور گھر والوں نے گھر کو سجایا شادی کے لیے اور دھاری دار ہری چادریں انہوں نے دیواروں پر ڈال دی کیونکہ کچی اینٹوں کی دیواریں ہوتی تھی تو دیواروں کے عیب کو چھپانے کے لیے دیواروں پر کپڑا چڑھایا ہوا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے تو سر جھکا کر بیٹھ گئے. سر نیچے جھکا لیا، دیکھا کہ گھر کے اوپر دیواروں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. فرمایا اے عبداللہ کیا تم دیواروں پر بھی پردے ڈالتے ہو؟ تو میرے والد نے شرماتے ہوئے کہا کہ جی کیا کریں، ہم تو نہیں چاہتے تھے لیکن ہماری عورتیں ہم پر غالب آ گئی. شروع سے جتنے بے ڈھنگے کام ہیں نا یہ سارے عورتیں ہی کراتی ہیں. جنت سے لے کے دنیا تک سارا بے ڈھنگا کام ان عورتوں نے. انہیں ہر چیز تیار نہیں تھے. آدم علیہ السلام گیہوں کھانے ہر چیز تیار. شیطان نے بیوی کو تیار، بیوی نے آدم کو تیار کیا. اس لیے ہے شاگردنا وہ خالق کہ اگر ان کی زندگی کے لیے ان سے مشورہ کر بھی لو تو جو کہیں اس کے خلاف کرنا. لیکن ایسی بھی عورتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے مشورہ کیا سخت حدیبیہ میں، آپ جائیے اپنا سر مڈائیے، کوئی آپ کی بات مانے لینا آپ اپنا کام. جیسے آپ نے سر مڈایا سارے صحابہ نے فوراً سر ایسے مشورہ دینے والی
تو یہ کہا بہت شرما کے میرے والد نے کہ ابو ایوب کیا کریں، ہماری عورتیں ہم پر غالب آ گئی۔ فرمایا ابو یونس رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے اور عورتوں کے بارے میں تو اندیشہ تھا اس کا، تو ان پر ان کے مردوں پر عورتیں غالب آ جائیں گی، لیکن آپ کے بارے میں مجھے اس کا بالکل اندیشہ نہیں تھا کہ آپ پر بھی عورتیں غالب آ جائیں گی۔ فرمایا کہ میں کبھی تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا اور کبھی تمہارا کھانا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ولیمے کی دعوت کو انکار نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ یہ شرط کے ساتھ ہے کہ اس ولیمے میں کوئی خلاف سنت عمل نہ، اس ولیمے کے اندر خلاف سنت اور خلاف شرع کوئی عمل ہو، اس ولیمے میں شرکت نہ کرنا اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ شرکت کرنا اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ ایک صاحب آئے ہمارے پاس شادی کارڈ لے کر، یہ بیماری ہے، اوپر حدیث لکھی ہوئی کہ ولیمے کی دعوت کا انکار کیا جس نے، اس نے اللہ کے رسول کا نافرمانی۔ میں نے کہا نہیں، یہ تم نے غلط لکھا ہے، اس پر لکھو کہ جس نے ہمارے ولیمے میں شرکت کی اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ جو حدیث ہے میں نے کہا اسی لیے کہہ رہا ہوں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کو لکھو کہ جس نے بھی سارے جتنے کارڈ میں فل کرنے ہیں نا سب پہ لکھو کہ جس نے بھی ہمارے ولیمے میں شرکت کی اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ ولیمے میں شرکت کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابو یونس رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل آئے، فرمایا تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا تو تمہارا کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا۔ سلمان فرماتے ہیں کہ میں آیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، میں نے کہا مجھے کچھ وصیت فرمائی ہے، کچھ نصیحت کیجیے۔ تو میں نے اے سلمان اللہ سے ڈرتے رہیو اور خوب جان لو کہ ان قریب بڑی فتوحات ہونے والی ہیں، بہت مال آنے والا ہے، میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تمہارا دنیا سے اس کے سوا کوئی مقصد نہ ہو کہ تم اس دنیا سے اپنے پیٹ بھر لو اور اپنی پیٹھ پر اپنے جسم پر کپڑے ڈال لو، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی کام نہ رہے، کہ ہرگز میں یہ نہ دیکھوں کہ تم نے دنیا سے اتنا ہی لیا کہ اپنے پیٹ بھر لیا اور اپنے جسم پر کپڑے ڈال لیے۔ اور اچھی طرح جان لو جو شخص 5 نمازیں اہتمام سے پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، صبح بھی اللہ کے ذمے میں ہے اور شام کو بھی اللہ کے ذمے میں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ہرگز کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کے ذمے کو توڑنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھ کو جہنم